سبيل الدموع سبيل مريح جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ بس جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، امام حسین تنہا رہ گئے، تو آپ یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر مبارک چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رباب میں اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اصغر مانگ اپنی نانا کی امت سے پانی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ علی اصغر کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے، لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا علی اصغر کی صدا سے فوجیں عشقیاں ہلنے لگیں، کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ نے لکھا علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھی، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ جا لگا۔ تاریخ نے لکھا علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا۔ امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں، چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی، مولا، اگر اس ناحق خون کو ہم پہ گراتے ہیں، روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کرے۔ آسمان کہنے لگا، رسول اللہ کے نواسے اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا، ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگوں، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پہ لے کر آؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے علی اصغر کا کیا جرم تھا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو کے پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ بی بی رباب چیخ کے کہنے لگیں، یا مولا، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کے اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ آؤ رباب علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے کھڈا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بیبیوں کے خیام جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا آ کے دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پہ نیزے مارتے رہو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پہ فوج زمین پر نیزے مار مار کے علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔